قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی، خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے جواب دیا تم کو، یعنی دعا قبول ہوئی، انی، بے شک میں، ممدکم، مدد دینے والا ہوں تم کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعا کی وہ ہم لے چکے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی، ٹرین نہیں تھے، پریپیئرڈ نہیں تھے، اتنے ساری چیزوں کا وہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب دعائیں کیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ مت کرو پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی، تم جو ہے پریشان مت ہو، ڈرو مت، مقابلہ کرو، اور مدد کے ساتھ بہت سارا ریوارڈ بھی ملے گا۔ اور مدد کیسا؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 7,000 فرشتوں میں سے۔ تو اب آپ دیکھیے ایک جبرائیل بھی کافی تھے نا، جیسے لوط علیہ السلام کی بستی پہ ایک جبرائیل علیہ السلام جو ہے کیا کیے، پورا عذاب لے کر آئے، یہاں پر ایک جبرائیل بھی کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کیا ہوتا ہے بعض وقت نمبر سے، تعداد سے جس کو سپورٹ کی جا رہی ہے ان کی ہمت بڑھتی ہے، اور جس کے خلاف سپورٹ ہے ان کی ہمت ٹوٹتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے پہلے 1000 جو ہے، لیکن دوسری جگہ پر آل عمران میں 3000 5000 کا بھی ذکر ہے، ہم لیے تھے وہ، تو دھیرے 1000 پہلے، پھر 3000 پھر 5000 فرشتے جو ہے اترے، مردفین، مسلسل، یعنی لگاتار پے در پے ایک کے بعد ایک جو ہے فرشتے آتے گئے اور مسلمانوں کی کیا کیے، مدد کیے، اور پھر ہوتے 1000 سے 5000 ہو گئے۔ وما جعلوہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، کس کو؟ فرشتوں کے آنے کو، اس مدد کو، الا بشرا، مگر خوشخبری، ولتطمئن، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم، دل تمہارے، یعنی اتنے سارے فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس، یعنی آئے فرشتے تھے، ہیلپ فرشتے کیے تھے، لیکن وہ بھی سورسز تھے۔ اصل مدد اور اصل فتح، اصل کامیابی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے بھی کافی تھے، لیکن مسلمانوں کے تھرو کیے، فرشتوں کو بھیجے، یہ سارا سین کریٹ کرے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ضرور حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، اکیلے بھی سب کچھ نپٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہے اور بہت حکمت بھی ہے۔ جنگ بدر میں صرف فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد نہیں ہوئی، آگے جو ہے کن کن چیزوں سے مسلمانوں کی مدد ہوئی وہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے جیسے کہ ہم پہلے جنگ بدر کے ڈیٹیلز میں بھی لے چکے تھے، ہوا یہ تھا کہ میدان میں جو ہے کفار پہلے پہنچ گئے تھے، تو وہ لوگ کیا کیے، اچھی جگہ دیکھ کر، ٹھوس جگہ دیکھ کر اپنا کیمپ ڈال لیے تھے۔ اب مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ جو ہے وہاں پر ذرا پانی بھی نہیں تھا، وہاں پر جو ہے ذرا اونچی جگہ پر بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہی جو ہے کنڈیشنز کو مسلمانوں کے لیے فیوریبل بنا دیے۔ کیسے بنا دیے؟ ایک تو یہ ہوا کہ بارش ہو گئی، تو بارش ہونے سے کیا ہوا، موسم اچھا ہو گیا، تازگی ہو گئی، پازیٹیو فیلنگ آ گئی، مسلمانوں کے جو قریب کے جو کنویں چشمے تھے وہ پانی سے بھر گئے، ان کو نہانے کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے، سب کے لیے پانی جو ہے بن گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ کیونکہ اوپر کے سائڈ پہ تھے وہاں پر مٹی جم گئی، سفر کے بعد جو ہے
ان کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی، اور کفار جو ہے نچلی پوزیشنز پہ تھے تو ان کے لیے پھسلن بن گئی، یعنی مسلمانوں کے لیے چلنا آسان ہو گیا اور باقی ساری چیزیں ایزی ہو گئی، لیکن کافروں کے لیے جو ہے پھسلن ہو گیا۔ پھر موسم سے جو ہے جتنے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے جو ہے سارے وسوسے چلے گئے، پھر بہت ساری پازیٹیو چیزیں مسلمانوں کے فیور میں اللہ کی طرف سے ہوئی۔ اب تو یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ اونگ بھی آئی، یہ ساری چیزوں کو دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اذ یغشیکم، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو، یہاں پہ غین شین یا ہے غشی چھا گئی، یہ بھی بولتے دیکھیے اسی یہی روٹ سے ہے، النعاس اونگ، امنتن امن والی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک اونگ ان کے اوپر آ گئی۔ کیونکہ اب آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا ہم کبھی ناپ لے لیتے ہیں تو وی فیل سو فریش اینڈ سو انرجیٹک، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اونگ آ گئی اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر سکون آ گیا، پچھلی رات کی جو سفر کی پریشانی تھی، جو ٹینشن تھی، وہ ساری دور ہو گئی، منہ اس کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یعنی مومنوں کے اوپر یہ اونگ آئی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ اتار رہا تھا تم پر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، مَاءً پانی، یعنی بارش ہوا، لِيُطَهِّرَكُمْ، تاکہ وہ پاک کر دے تم کو، یعنی نہانے دھونے وضو صفائی ساری چیزوں کے لیے ان کو پانی مل گیا، بھی ہی ساتھ اس کے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور لے جائے تم سے، رجس الشیطان، گندگی شیطان کی، یعنی شیطان کے جو وسوسے تھے، پریشانیاں، مایوسی، تھکان، یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے وہ سب بھی چلی گئی۔ وَلِيَرْبِطُوا، اور تاکہ باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں پہ ایک سکون آ گیا کہ اب حالات ہمارے فیور میں ہیں تو ہم جو ہے کوشش کریں گے، ایک مایوسی ختم ہو گئی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جما دے ساتھ اس کے قدموں کو۔ اب قدموں میں دو چیزیں ہیں، ایک تو فزیکل قدمیں، یعنی بارش کی وجہ سے ان کو زمین ٹھیک ٹھاک ہو گئی، قدم جو ہے ان کے لیے وہ ہو گئی، کیونکہ کافروں کے لیے تو پھسلن ہو گئی تھی، تو یہ بھی ہو گیا۔ اور دوسرا دل جب جمتا ہے، قدم جمنا، یعنی ایک ان کے حوصلے جو ہے پکے ہو گئے کہ پاؤں بھی جم گیا، دل بھی جم گیا، ذہن بھی جم گیا کہ کامیابی اب ہم کو انشاءاللہ ملے گی۔ اذ یوحی رب کا، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکتی، فرشتوں کی طرف، یعنی فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے؟ پیغام بھیج رہے تھے، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہہ رہے تھے لڑو تم اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فثبتوا، پس جما دو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے مومنوں کی مدد کر رہے تھے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا، اور ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب کو، فاضربوا، پس مارو، فوق الاعناق، گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم کل بنان، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ یہاں پر گردنوں پر مارو اور جوڑ پر مارو، یعنی ان کو کمزور کر دو، کیونکہ باڈی میں جو ہے سب سے پینفل پین وہ پین ہوتا ہے جو گردن کے اوپر ہوتا ہے اور جوائنٹس کا پین ہوتا ہے۔ یوزولی کوئی دوسرے ایریا میں پین ہوتا ہے تو اتنا پینفل نہیں ہوتا جتنا جوائنٹ پین ہوتا ہے، تو یہاں پہ محاورتاً ہے کہ ان کو کمزور کر دو، ان کو کیا کر دو، یعنی ویک کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی، پھر کافروں کے دل میں رعب ڈالا، یعنی ان کے خود دل میں خوف ہو گیا تھا، حالانکہ they were more in number، لیکن ان کے دل میں خوف، ایک ڈر بیٹھ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تم بس مارو۔ تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پلاننگ ضروری ہے، محنت ضروری ہے، سٹیپس لینا ہے، کام کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، یعنی جو رعب ہوا کافروں کے دلوں پہ چھا گیا اور جو نقصان ہوا، وہ اس لیے شاق اللہ و رسولہ، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کیوں مدد کی اور کافروں کو کیوں ہرایا؟ کیونکہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو وارن کر رہے ہیں، کس کو؟ آپ کو، مجھے، تا قیامت آنے والے لوگوں کو۔ It is not only about کفار، it is not only about قریش، لیکن جو کوئی بھی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور ہمارے لیے مخالفت کرے گا کا مطلب قرآن کی مخالفت کرے گا اور سنتوں کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کو اپنے خود کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میں قرآن اور سنت
کا جو ہے مخالفت تو نہیں کر رہی ہوں. ذالکم یہ بات فذوقوہ پس چکھو اس کو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس ناکامی کو چکھو, اس عذاب کو چکھو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب ہے آگ کا. یعنی دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہار تو ہوئی جنگ بدر میں, لیکن یہ ہار ختم نہیں ہے یہاں پر. آخرت میں اللہ کے پاس اور بھی آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کون ہے؟ آپ ہے, میں ہوں, ہم ہیں. اذا لقیتم جب ملاقات کرو تم الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, زحفاً بڑے لشکر کے شکل میں, فلا تولوہم تو نہ پھیرو ان سے الادبار پیٹھوں کو, یعنی میدان جنگ سے مت بھاگو. کبیرہ گناہوں میں سے ہے میدان جنگ سے بھاگنا. بہت سی جگہوں پر ہم کو احادیث میں ملتا ہے, قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگنا بہت بہت بڑا گناہ ہے. ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے, جس میں جیسے شرک ہے, جادو ہے, قتل ہے, سود ہے, یتیم کا مال کھانا ہے, اس میں جنگ سے پیٹھ پھیرنا بھی ہے اور عورت پر الزام لگانا بھی ہے. تو شرک, جادو وغیرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے جنگ سے پیٹھ پھیرنا ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی پھیرے گا ان سے, یومئذ اس دن یعنی جنگ کے دن, دبرہو اپنی پیٹھ, الا متحرفاً سوائے موڑنے والے کے, لقتال جنگ کے لیے یعنی جنگی چال کے لیے. دیکھیے پیٹھوں کو نہیں موڑنے کا مطلب ہے میدان جنگ چھوڑ کے دشمن سے ڈر کے بھاگ جانا. تو دشمن کے ڈر سے یا فیس نہیں کرنا ہے, اپنی موت سے ڈر کے جو ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن پیٹھ پھیرنے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹرن نہیں ہو سکتے, پیٹھ نہیں پلٹا سکتے یا پیچھے سٹیپ نہیں لے سکتے. میدان جنگ میں جنگی چال کی طور پہ اگر آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں, جیسے پیچھے ہٹ کے پھر کیا کرتے ہیں, کافر یہ سمجھتے ہیں کہ واپس چلے جا رہے ہیں, یا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ دے آر اسٹیپنگ بیک, دین پھر اور زیادہ حوصلے کے ساتھ آگے جانا, یا پھر پیچھے ہٹ کے جو ہے اپنے پوزیشنز میں جو ہے کچھ چینجز لے کر آنا, پیچھے ہٹ کے جو ہے کچھ ڈسکس کر کے پھر واپس آنا. یعنی انٹینشن جنگ سے بھاگنا نہیں ہے, لیکن کچھ پلاننگ یا تدبیر یا کچھ اس کے حساب سے جو ہے پیچھے ہٹ کے پھر آگے آ رہے ہیں, تو دیٹ از اوکے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے سوائے موڑنے والے جنگ کے لیے, جنگی چال کے, او متحیزن یا پناہ لینے والے, الی فئۃ یعنی پناہ لینے والے یعنی واپس مڑ کے پھر جا کے ملنے والے ہیں, واپس مڑ کر پھر جو ہے اٹیک کرنے والے ہیں, تو اٹس اوکے. الی فئۃ طرف ایک گروہ کے, یعنی پھر جا کر جو لڑنے والے ہیں ان سے ملنے والے ہیں. فقد باء بغضب تو تحقیق وہ پلٹا ساتھ غصے کے. یعنی یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹینشن ضروری ہے. تو انٹینشن میدان جنگ سے بھاگنے کی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر انٹینشن میدان جنگ سے بھاگنے کی ہے تو پھر وہ جو بھاگ گیا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ جو ہے ہوگا, یعنی اللہ کے غضب کے ساتھ, یعنی دنیا میں تو اللہ کا غضب ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ واہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کس کے لیے؟ جو میدان جنگ سے بھاگا. وہ بھی اس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم تو نہیں تم نے قتل کیا ان کو, ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ان کو. یعنی میدان جنگ میں جو بڑے بڑے کافروں کا قتل ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت اور نہیں تم نے پھینکا جب تم نے پھینکا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ میں کنکریاں لے کر پھینکے تھے اور وہ بلٹ کی طرح جا کے سب کو لگی تھی, بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہاں پہنچانا ہے وہ پہنچا رہے تھے. ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکا تھا. ولی یبلیا اور تاکہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو, منہ اس سے, بلاء حسنا آزمائش اچھی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ان کو خوشحالی دینا چاہتے تھے, اس کے تھرو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ریوارڈ دینا چاہتے تھے. ایک مطلب یہ ہے کہ نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اچھی آزمائش, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو جو خوشی دیے ہیں, جو ان کو فتح دیے ہیں, جو ان کو کامیابی دیے ہیں, تو وہ بھی ایک آزمائش ہے کہ وہ اس کا کریڈٹ خود لیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نیتوں کو بھی جاننے والا ہے, اللہ تعالیٰ تم کیا ڈسکس کر رہے ہو سننے والا ہے, اگر تم ڈفرینس آف اوپینین کر رہے ہو تو سننے والا ہے, تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہو نہیں کرتے ہو
سننے والا ہے, تم کس کو کریڈٹ دیتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ذالکم یہ بات, وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ مُحِنُ کمزور کرنے والا ہے کید الکافرین چال کافروں کی. یعنی یہاں تو کافروں کی ہار ہو گئی, لیکن آگے بھی جو بھی چالیں کافر کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ناکامیاب کریں گے اور ان کو ہرا دیں گے. آگے کی آیت میں جو ذکر ہے وہ ایکچولی کفار مکہ کو جب جو ہے مکی صورتوں میں اگر آپ دیکھیں گے, پچھلے مکی صورتوں میں بھی دیکھیں آپ اور آگے بھی مکی صورتوں میں بہت سارے دیکھیں گے کہ کفار مکہ سے جب جو ہے قیامت کے بارے میں ڈرایا جاتا, عذاب کے بارے میں ڈرایا جاتا, پچھلے انبیاء کے واقعات کے بارے میں بتا کر جب ڈرایا جاتا عذاب وغیرہ سے, تو وہ کہتے کہ تو کہاں ہے تمہاری دھمکی, کیوں نہیں آتا, کیوں تمہارا عذاب نہیں آتا, یا لے کر آؤ جو فیصلہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے نا وہ لے کر آؤ, وہ ہم کو دکھاؤ کہ کیسا عذاب آئے گا. تو اب یہاں پر وہی آیت جو ہے بتائی جا رہی ہے, ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فقد تو تحقیق جاءکم الفتح آ گیا تمہارے پاس فیصلہ یا پھر فتح. فتح کا مطلب جو ہے کامیابی بھی ہوتی ہے اور فتح کا مطلب کھولنے کا بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے جو تم حقیقت کھولنا چاہتے تھے یا جو تم فیصلہ چاہتے تھے, عذاب چاہتے تھے, تو یہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کا کی جو ہے فتح ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار مکہ کے اوپر عذاب ہے. عذاب ناٹ نیسسری کی جو ہے کوئی اپنے نیچرل کیلامٹی کی شکل میں ہو, زلزلے کی شکل میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو یہ فیصلہ دکھایا, یہ جو تم چاہتے تھے فیصلہ کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہو, تو مسلمانوں کی فتح کے ذریعے یہ فیصلہ بھی دکھایا, اور فتح کا مطلب کھولنے کے بھی ہوتے ہیں. تو حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کھول دی کہ مسلمان حق پہ ہے. اور پھر وَإِن تَنْتَهُوا اور اگر تم باز آ جاؤ, یعنی مشرکین سے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر تم ابھی بھی چانس ہے, ایسا نہیں ہوا پچھلے انبیاء کی طرح تمہارے اوپر کلیکٹیو عذاب نہیں آیا, تم کو پورے کا پورا وائپ آؤٹ نہیں کیا گیا, اسٹل فیو آف یو آر دیر, تو اگر تم باز آ جاؤ یعنی اس طرح مسلمانوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, حق کو جو ہے مان لو, قرآن کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کر لو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی اسلام کی دشمنی چھوڑ دو, ایمان لے کر آؤ, باز آ جاؤ, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ اور اگر تم لوٹو ہم بھی لوٹیں گے, یعنی اگر تم دین اسلام سے دشمنی کے لیے لوٹو گے, مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو پریشان کرنے میں لوٹو گے, تو ہم بھی پھر اسی طرح لوٹیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح تم کو عذاب دیں گے جس طرح جنگ بدر میں دیا. وَلَن تُغْنِيَ اور ہرگز نہ کام آئے گا, عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ تم کو تمہارا گروہ, شیئن کچھ بھی, وَلَوْ كَثُورَتْ اور اگر کثرت سے ہوا, وَأَنَّ اللَّهَ یعنی اب دیکھیں جنگ بدر میں کتنے لوگ تھے, وہ لوگ 1000 people also could not face 313 people, اتنے تمہارے جٹ تھے, گرو لو, کچھ بھی تم کو جیسے جنگ بدر میں کام نہیں آیا آگے بھی کام نہیں آئے گا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ پیس آف آیت دیکھیے, وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومنوں کی مدد کرتا ہے. اب آج اگر مومنوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے, مومن پٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کے خراب حالات ہے, تو پھر ایمان کو چیک کرنے کا جو ہے ٹائم ہے. اور ایمان والے کیسے ہوتے ہیں, ہم بگننگ آف آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو سورۃ الانفال جہاں سٹارٹ ہوئی وہیں پہ اللہ تعالیٰ مومن کیسا ہونا چاہیے بتا دیے کہ دنیا کے لیے اسٹرگل مت کرو, اور مومن کیسا ہونا چاہیے وہ پورے کیریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ بتا دیے. اگر وہ پورے چیزیں ہم اپنے اندر لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی, تو پھر آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہ پھر کس سے خطاب ہے, ہم سب سے ہے. اطیعوا اللہ و رسولہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کی رسول کی, یعنی یہاں پر رسول یعنی ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو اب یہاں پہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تو نہیں ہے, اس لیے قرآن اور سنت فالو کرنا ہے. ولا تولوا اور نہ تم منہ پھیرو یعنی اعراض برتو, عنہ اس سے, کس سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, ہرگز ہم کو منہ نہیں پھیرنا ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سنتوں کے بارے میں ہم اسپیکنگ, جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں وہ تو ہم فالو کر لیتے ہیں, لیکن جب سنت کی بات ہے, ہاں چلو یہ سنتی تو ہے نا, آبلیگیٹری تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنتی ہے, چلو چھوڑ دو. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تم منہ پھیرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, یعنی سنت کوئی بھی چیز ہے تو اس سے بالکل منہ نہیں پھیرنا ہے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ حالانکہ تم سن رہے ہو, کیا سن رہے ہو, قرآن سن رہے ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے ہو. تو پھر جب تم سن رہے ہو تو پھر اس سے منہ کیسے پھیر سکتے ہو, تم
کو ایسے نہیں کرنا ہے۔ تو سن جب رہے ہو، جیسے سنتیں اور احادیث ہم سنتے ہیں تو جسٹ ٹو نو، جسٹ ٹو انفارمیشن، جسٹ فار جو ہے نالج ہم کو نہیں سننا ہے، لیکن سننے کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ عمل کر کے ہوگا۔ تو سن کے اعراض مت برتو، سمعنا و اطعنا ہونا چاہیے مسلمان کا کام۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا سنا ہم نے، وہم لا یسمعون اور وہ نہیں سنتے، یعنی سن کے نہیں سننے والے نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا رویہ ان کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ظاہر سنتے ہیں لیکن سنتے نہیں، سن کے جو ہے عمل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ کیونکہ یہ سورۃ الانفال جو ہے مدنی سورت ہے، اس میں منافقین کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو یہاں پر منافقین کی طرح ہم کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہرگز منہ موڑنا نہیں ہے۔ ان شر، بے شک بدترین، تو یہاں پر شر بدترین ہے، الدواب جانور، اور دابہ جو ہے دوابی دابہ سے ہے، دابہ رینگنے والا جانور پہلے بھی ہم لے چکے تھے۔ تو بدترین جانور عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم البکم بہرے ہے، گونگے ہے، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں جو بہرے ہیں، جو حق سن نہیں سکتے۔ سن کا دیکھیں جانوروں کا سننا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جانوروں سے یہاں پہ کمپیئر کیا جائے، جانور آواز سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ مائیں نے جیسے ان سے کہا جائے یہاں ہٹو، تو جیسے آواز آتی ہے ہٹو، تو وہ ان کا اپنا چہرہ ہے تو اس طرف کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہٹنا نہیں ہے، سو دے ڈونٹ ٹیک ایکشن سننے کے بعد۔ تو کیا ہم جانور کی طرح ہیں؟ قرآن جب ہم سن رہے ہیں تو پھر فوری کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سمجھ کر، غور و فکر کر اس کو عمل میں لانا ہے، اگر ہم کو جانور کی طرح نہیں ہونا ہے۔ اور پھر گونگے کیا ہوتا ہے؟ بول نہیں سکتے، تو یہاں پر آگے پہنچانا ہے۔ تو ہر مسلمان کا کام کیا ہے کہ جب حق کو سنتا ہے، اللہ کی بات کو سنتا ہے، نہ کہ وہ عمل کرے بلکہ آگے بھی پہنچانا ہے۔ اور عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے کون کام نہیں لیتے؟ جو حق نہیں سمجھتے، جو دین کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے، جو اپنے صلاحیتوں کو یوز نہیں کرتے، وہ بھی عقل سے کام نہیں لینے والے ہیں۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دیے ہیں اس کو دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں وہ بدترین جانور کی طرح ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر جان لیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے، فیہم ان میں، خیرن بھلائی کو کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنے لیے بھلائی کو پسند کرتا، اگر وہ خود بھلائی کو پریفر کرتا، اگر وہ بھلائی اپنے لیے چاہتا، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ سنوا دیتا ان کو۔ اگر وہ خود اپنے لیے خیر پسند کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سنوا دیتا، یعنی وہ پھر سنتے اور عمل کرتے، کیونکہ وہ اپنے لیے، کیونکہ ہم پہلے پچھلی آیتوں میں بھی لیے، اس 9 جز میں بھی لیے، پہلے سے بھی لیے، فرسٹ جز میں بھی لیے، پہلے ہم کئی دفعہ لیے کہ جو انسان حق سے اور ہدایت سے دور جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے، لیکن پہلا سٹیپ انسان کا ہوتا ہے۔ انسان جب خود حق سے دور ہو جاتا ہے، انسان جب خود ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، انسان خود جب اپنے لیے غلط پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بطور سزا ان کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں اور ان کو حق سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہی ہے کہ اگر انسان خود کے لیے بھلائی کو چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو سنوا دیتے، ان کے کان، آنکھ، دل سب سیل نہیں ہوتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ سنوا دیتا ان کو، یعنی وہ ریڈی نہیں ہے، ان کا موڈ نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں سنتے ہیں۔ لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے، یعنی وہ کیا ہے، کیونکہ وہ خود ریڈی نہیں ہے، ان کا موڈ نہیں ہے، تو دنیا کی محبت میں ہے، حد سے زیادہ جو ہے اپنی نفس کی خواہشات میں ہے، آخرت کے بدلے جو ہے دنیا کو پریفر کیے ہوئے ہیں، ایک غفلت والی زندگی میں ہے،
تو پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر سن لیتے ہیں بٹ لیٹر آن ایسا کرتے ہیں جیسے سنتے ہی نہیں ہیں یا پھر سنا ہی نہیں ہے، جیسے یعنی عمل نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں. تو اب یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے، اگر انسان خود خیر چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے راستے پر ڈال دیتا ہے. اگر وہ جو ہے خود خیر نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو، اس کے دلوں کو، کان کو اور اپنے آنکھوں کو اور سب چیزوں کو جو ہے سیل کر دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا لبیک کہو، للہ اللہ کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے، چاہے وہ مال غنیمت کے بارے میں ہو یا قرآن میں جو بھی ہو، تو پھر وہ کیا کرو، لبیک کرو، فوری اس کو ایکسیپٹ کر لو. ولی رسولی، اور رسول کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے فوری مان لو. اب صحابہ کرام کے لیے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائف تھے تب ان کی بات ماننا تھا، یا جو بھی تھا جنگوں کے بارے میں یا مال غنیمت کا وہ سب کرنا. ہمارے لیے قرآن اور سنت، اس کے لیے لبیک کہو، نو ڈاؤٹ، نو کویسچنز، نتھنگ، فوری لبیک کہو. اذا دعاکم، جب وہ پکارے تم کو، لیما یجیکم، واسطے اس کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز کی طرف اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اس کی طرف دوڑ کر آؤ. جب وہ پکارے تم کو، یہ ہو گیا واسطے اس کے جو زندگی بخشتی ہے تم کو. یعنی تم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر دوڑ کر آؤ گے، دیٹ ول گیو یو لائف، دیٹ ول گیو یو لائف. یعنی اس پکار پہ لبیک کرو تو وہ تمہارے دلوں کو زندہ کرے گا، تمہاری زندگی کو روشن کرے گا. تو تم جب بھاگو گے، دوڑو گے، تو ہر وہ چیز کی طرف جہاں پر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو تمہارے ایمان کو زندہ کرے گا. اینڈ it will give you actually life to you, to your heart, to your iman, to your tawakkul, to everything. You will get a life. So this is life to answer to the call of Allah and Allah ke Rasul. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہوتا ہے، بین المرئی، درمیان انسان کے، وقلبہ، اور اس کے دل کے. یعنی یہاں پر حائل ہونا، حول یعنی رکاوٹ ڈالنا. تو اب یہاں پر جب ہم اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں انسان کے اور اس کے دل کے. کس چیز سے؟ یعنی شیطان کے وسوسوں سے. بہت ساری چیزیں جو ہے جس طرح جو ہے ہدایت سے بھاگ گئے تو دلوں کو سیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہدایت کی طرف دوڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی طرف دوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک رکاوٹ ڈال دیتے ہیں وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، دنیا کی محبت سے، اور جو ہے جو بھی غلط ایول چیزیں آتی ہے عمل کے بیچ میں تو اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت آ جاتی ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. یعنی جانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو پھر کیوں نہ ہم اللہ کو لبیک کہیں، تو لبیک بھی اللہ ہی کو کہو.